بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة ورفيقي في الجنة العظمى أو كما قال النبي صلى الله عليه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. سیدنا انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و مکرم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اسلامی مہینے دی تاریخ نال اج 20 ذی الحجہ دی تاریخ ہے. اور جیویں تو حق معلوم ہے کہ 18 ذی الحجہ یوم شہادت ہے، وفا و حیا و صفات بادشاہ امیر المومنین امام المتقین قاتل المرتدین دوہرے داماد پیغمبر ناشر قرآن حضرت سید
سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور عجیب اچنبے دی گال ہے کہ جدڑ بھی کہیں مقتدر شخصیت صحابی دی وفات ہوئے یا شہادت ہوئے تو اغیار اس دن دے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑے دن کہ جہدے نال مسلمان متحیر ہوئے دن پریشان ہوئے دن بھائی معاملات کیسے ہیں کیا ہیں حالانکہ حقیقت دا اودے نال دور دور تک کوئی واسطہ یا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تسا میری گال سن کے سسپینس پہ بیٹھے ہوئے. میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ یوم شہادت سیدنا عثمان دا یار لوگوں نے ای کو بڑھا دیتے عید غدیر. سنی بیٹھے ہوئے پڑھی بیٹھے ہوئے جی. ہوں تو بڑا نیٹ کا دور ہے, ہر بندہ نویں تو نویں گال اپنی چاڑی کھڑے. تے میرے کو گلا ہے اپنے اہل سنت دوستان کہ جنہاں کو کم از کم اپنے مسلک مذہب دا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے مسلک دے بارے معلومات ہونے چاہیے کہ سارے مسلک ہے کیڑی شاید. تو ذرا اگا تشریف گنو نا, جگہ خالی ہے پچھوں دوست آندے پن تکلیف تھی دی. یہ جگہ کوئی مسئلہ نہیں, جلے نماز پڑھسوں میرے صفحہ بن ویسے. جزاک اللہ. میری گال سمجھ دے بے عید غدیر. دیکھو بھائی اسلام سارا دین تے مذہب ہے اور اودے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سال دے اندر صرف اور صرف 2 عیداں مناون دا حکم دیتے ہیں. کتنیاں؟ 2 تو تیسری کوئی نہیں. حدیث پاک کی جاندے میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف گنن, صحابہ دن اسا کھیڑ کود کریں دے آسے, تہوار منے دے آسے. سین نے پوچھا ما ہاذان الیومان, یہ کی ہیں نہیں مارا ہیں؟ اسا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نلعب فی الجاہلیتی, اسا جاہلیت دے زمانے دے اندر ہی میں کھیل کود کریں دے آسے تو ہن بھی کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں محمد تمہارے واسطے 2 عیدہ مقرر کر رہی ہوں. ایک یوم الفطر,
بیا یوم الضحا، ایک عید الفطر ہے تے بئی قربانی والی عید ہے۔ اس تو علاوہ میرے آقا نے کوئی بئی عید بولو چاہ نہ کیتی ہے، نہ منائیے، نہ حکم دیتے، نہ صحیح دے سامنے کوئی تھائی ہوئے تے آقا خاموش رہے ہو، میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن اساں تلی واٹویاں جیدہ دل جیویں کریں دے۔ واقعہ اصل دے اندر یہ ہے، توجہ پھر بیسو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع دے موقع دے ہوتے جس دن 9 ذی الحجہ ہے یوم عرفہ، میرے آقا خطبہ دیتے، آیت نازل ہوئی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت تو پہلے یعنی اس یوم عرفہ تو پہلے کسی بھی پیغمبر، کسی بھی نبی دے دین دی تکمیل واسطے نازل نہیں ہوئی۔ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ دے نبی آئے، اللہ نے کہے نبی تے ایسی آیت نازل نہیں فرمائی کہ میں تھوڑا دین مکمل کر دیتے، تھوڑا تمام دے تمام ارکان مکمل کر دیتے، میں اپنی نعمتاں دا اتمام تہاڈے اوتے کر دیتے۔ کہیں بھی پیغمبر دے، کہیں بھی نبی دے ایسی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ آج الواحد میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی ذات با برکات واسطے اللہ پاک فرمیدا پے اليوم اکملت لکم، اکملت لا تساں جو لفظ پڑھو چاہ اليوم اکملت لکم، کم اے مخاطب دا صیغہ ہے، اور جرلے آیت نازل تھئیے میرے آقا نے پڑھیے، حضور دے مخاطب کون ہن؟ زورن بولو چاہ صحابہ بھی تے اہل بیت بھی۔ تو اللہ صحابہ تے اہل بیت کو عہدہ پائے کہ تہاڈا دین، کیدا دین؟ لکم، تہاڈا دین، یعنی جیڑا صحابہ والے دین تے ہے وہ دین اسلام تے ہے، تے جیڑا صحابہ کو کڈھی کھڑے انکار کیتی کھڑے وہ اپنا دین بھی گولے۔ تو گال نہیں سمجھ آئی، وہ اپنا دین بیا گولے بیا لبھے، قرآن آدھا پائے، اللہ آدھا پائے حضور کو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن دے لفظاں تے تو کبھی غور نہیں کیتا نا۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
شہر دوڑ گئی ہے کہ وہاں اللہ سارا دین مکمل کر دیتے، اسلام مکمل کر دیتے، قرآن مکمل کر دیتے، کلمہ مکمل ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، روزہ مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، زکوٰۃ مکمل ہو گئی، صدقات مکمل ہو گئے، خیرات مکمل ہو گئی۔ الغرض دین دا کوئی پہلو ایسا نہیں جڑا تشنا ریا ہوئے، پیاسا ریا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اج میں تکمیل بھی کر چھوڑیے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہاں دے حصے دے اندر کچھ نعمتاں حضرت آدم واسطے، کچھ نعمتاں حضرت نوح واسطے، کچھ نعمتاں جناب ابراہیم واسطے، کچھ نعمتاں جناب موسیٰ، جناب زکریا، جناب یعقوب، یوسف، یونس، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ فرمایا کچھ نعمتاں جب میرے آقا دیواری آئی تے آقا دی وساطت نال صحابہ و اہل بیت دیواری آئی۔ اللہ فرماتے اتممت میرے خزانے دے اندر جتنیاں بھی نعمتاں ہیں انہاں ساریاں دا اتمام، انہاں ساریاں دی تکمیل تہاڈی ذات تے کر چھوڑی۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ نعمتاں عطا کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ چلو میں یہ مسئلے نہیں پوندا، میں اپنی گل کراں، وقت جمعہ ہے۔ تمام نعمتاں دی تکمیل ہو گئی، اتمام ہو گیا، ہن ارکان حج ادا ہو گئے۔ اس حج دے اندر دور دراز تو لوگ آئے ہیں کہ خطبہ حجت الوداع آئے، مشرق تو لوگ آئے، مغرب تو لوگ آئے، شمال تو لوگ آئے، جنوب تو لوگ آئے، اطراف و اکناف تو لوگ آئے، عرب تو لوگ آئے، عجم تو لوگ آئے۔ دین میرے آقا دا بہت زیادہ پھیل چکیا ہی، اس واسطے 400 لوگ جمع ہوئے کہ شاید اس کے بعد حضور خطبہ حج نہ دے سکیں۔ اس واسطے جب خطبہ حج ادا ہو گئے اور خوشخبری ہو گئی ہے تکمیل دین دی، تکمیل اسلام دی، ہن مشرق والے لوگ مشرق دی طرف چلے گئے، مغرب والے مغرب دی طرف چلے گئے، شمال والے شمال دی طرف چلے گئے، جنوب والے جنوب دی طرف چلے گئے، عجم والے اس طرف چلے گئے، یمن و مصر والے اپنے علاقے دے اندر چلے گئے۔ تے میرے آقا کیڑے پاسے چلے آئے؟ تساں دسو نا، سبحان اللہ۔ میں تو ہر کو پوچھتا پیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھراں دو، اپنے اپنے علاقیاں دو چلے آئے۔ حضور کتھا تشریف فرما ہن؟ یوم عرفہ میدان عرفات دے اندر۔ یہ میدان عرفات کتھا ہے؟ مکہ مکرمہ دے اندر۔ تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی رہائش کتھا ہے؟ مدینہ منورہ دے اندر۔ یہ کوئی ایسی گال تا نہیں جو تو آپ کو اوکھی ہوئے لیکن تساں چپ تھی کہ بہ گئے وے۔ سائیں دا گھر کتھا ہے؟ کیونکہ سائیں مکہ تو ہجرت کر کے کتھا تشریف گن گئے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ تو میرے آقا بھی جلے سارے لوگ اپنے اپنے گھراں دو، اپنے اپنے جھائیں دو گین پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنتے آمنا ہا؟ مدینہ
منورہ دے اندر، مدینہ منورہ دے اندر مرکزی مقام جڑے ہیں وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں، یا مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ۔ سارا دین کتوں آئے؟ مکہ مکرمہ تو یا مدینہ منورہ تو۔ یہ کیا ہن دو ہیں؟ مرکزی مقام۔ کیڑے مقام؟ مرکزی مقام۔ جی میں تمہارا ملک پاکستان ہے، دارالخلافہ مرکز کتنا ہے؟ اسلام آباد۔ صوبے ہیں 4، وال ہر کہیں دا اپنا اپنا مقام ہے۔ پنجاب والیاں دا لاہور ہے، بلوچستان والیاں دا کوئٹہ ہے، ٹھیک ہے نا، سندھ والیاں دا کراچی ہے، تے سرحد والیاں دا پشاور ہے۔ میں مسئلہ سمجھاونے تو اگوں، میں سیاست نہیں دسا رہا، جغرافیہ نہیں دسینا پیا، لیکن تو کو پتہ ہے نا مرکز کیا ہے؟ اسلام آباد۔ کوئی بھی وڈا فیصلہ جڑا ملکی لیول دا ہوندے ان دا اعلان کتھا تھیندے؟ زورن بولو چاہ، کتھا تھیندے؟ صحیح ہوئے غلط ہوئے یہ تو ہوں وہ لوگ ہیں نا۔ فیصلہ کتھا تھیندے؟ اسلام آباد۔ اعلان کتھا تھیندے؟ اسلام آباد۔ کوئی مرکزی فیصلہ ہوئے، حکومتہ بننیاں ہوئے تو آکھیں بھئی اعلان جل کریں ہیں لئیے تھی سکتے؟ اللہ ہوتے چاہ جا رہا تھی سکتے؟ یا آکھیں جلو قاضی وسطی اعلان کریں ہیں۔ نواز شریف آکھے بھئی اے جڑا ملکی لیول دا معاملہ ہے ان دا اعلان میں ون کرے ساں شاہپور درٹے تھی سکتے؟ ہولے بولے دے جڑے جی تھی سکتے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا عرفات چلن مکہ مکرمہ کعبہ بیت اللہ دا طواف فرمائنے اور طواف کرن دے بعد میرے آقا چل پائن مدینہ طیبہ دی طرف۔ سائندہ اے سفر مدینہ منورہ دا صحابہ کرام دی جماعت نالے اور میرے حبیب دی معیت دے اندر صحابہ کرام چلتے آئین 550 کلومیٹر دا سفر ہے، پیدل سفر ہے۔ صحابہ دیا جماعت کافی ساری آئین، میرے آقا دے نال چلتے آئین، راتہ بھی آئین، دن بھی آئین۔ مدینہ طیبہ تو پہلے ایک مقام ہے جتم ایک تالاب ہے پانی دا، کھوہ ہے پانی دا۔ ہمیشہ او لوگ جلے قافلے چلتے ہیں، قافلے اپنا پڑاؤ کہیں کھوہ دے یا ایسے مقام تے کرنے ہیں جتھا کم از کم پانی دا انتظام ہوئے، پانی دے نال زندگی ہے، وضو کرنا ہوندے، نماز پڑھنی ہوندی ہے، غسل کرنا ہوندے، جانوراں کو پانی پلانا ہوندے۔ میرے آقا نے جس تالاب دے نال آکے پڑاؤ فرمائے اس مقام دا نام ہے خم۔ کیا؟ خم۔ تے غدیر آدن پانی دے تالاب کو۔ غدیر کس کو آدھن؟ پانی دے تالاب کو، یا زیادہ تو زیادہ تو آکھ سکتے وے پانی دے کھو کو۔ پانی دے کھو کو سفرچ میرے آقا آدھے پہن رات دا پڑاؤ تھے تالاب دے نزدیک ہون۔ صحابہ کرام چونکہ کافی قبائل دے لوگ ہیں، جتھا لوگ کٹھے ہومن گالی چل پوندین تے کہیں نہ کہیں گال دے اتے اختلاف آپس دے اندر تھی ویندے۔ یہ عمومی گال ہے، ہوندے یا نہیں ہوندا؟ دو بھرا جو بیٹھے ہومن کہیں شاید باس کریں دے پہ ہومن، جی میں آج کل ہر گھر دے اندر
عمران تے شہباز دی باسے نواز دی باسے باس تھی دیئے آپس دے اندر تھوڑی تلخی بھی جی تھی وے دیئے تو صحابہ کرام دی اس اختلافی گفتگو کو قرآن نے مشاجرات صحابہ دے نا تے تعبیر کی تے آپس دے اندر کہیں گل تے گفتگو ہوئیے ان دے وچ ایک فریق حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال تھی بیٹھے بیا فریق بے صحابہ او بے پاسے تھی بیٹھن میرے آقا نے جو ایک گل سنیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلے فرمے دے ہن اور چونکہ تمام صحابہ دے نال اہل بیت دے نال میرے آقا دا پیار ہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میاں جھیڑا ختم کرو منبر بناؤ میں محمد خطبہ دینا میں محمد کیا دینا خطبہ دینا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا در پلان بنوایا اٹھا دے جڑے پلان ہن انہا دا منبر بنوایا اور اس منبر دے اندے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا او میاں آپس دے اندر سلو جوئی دے نال رہو آپس دے اندر پیار محبت اختیار فرماؤ رہی بات حضرت علی دی علی میرے بھائین من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو لوگو میں محمد کو جیڑا بندہ اپنا مولا سمجھ دے دوست سمجھ دے ان کو لازم ہے جو میرے علی کو بھی اپنا دوست سمجھے کوئی اختلاف نہ کرو میں محمد اعلان کر رہا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو لوگوں میں محمد جیدہ دوستا علی مجھے دوستین جڑا میرے نال محبت کرے سی وہ کو علی نال محبت کرنی پوسی جڑا میرے نال پیار کرے سی وہ کو علی نال پیار کرنا پوسی جڑا میرے نال مودت کرے سی وہ کو علی نال مودت رکھنی پوسی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک صفت دوستی والی ایک خاصا اپنی دوستی والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال بہت زیادہ بتا کے اظہار کر کے فرمایا تو تمام صحابہ دا بھی اعتقاد ایمان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے دوست اصحابہ بھی اعتقاد سارا بھی ایمان حضور نے جب آپ کو ولایت دا تاج پوائے تو اہل سنت و جماعت دے بھی جتنے سلسلے ہیں نا صوفیاء کو پوچھو لوگ مرید ہوندن یہ سلسلہ چشتی آئے یہ سلسلہ قادری آئے یہ سلسلہ سہروردی آئے اے جناب والا جتنے چاروں سلسلے ہیں نا انہاں چاریاں سلسلیاں دے امام مقتدی پیشوا حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں شان رسالت شان صحابہ شان حیدر کرار گال سمجھ آندی پئی تو ولایت علی سب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اندے تساں قائل ہیوے یا کوئی نہ سنی سارے قائل ہیوے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی صحیح نے اے اعلان فرمایا لوگوں نے اتھوں مراد گن کی دیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت علی دی خلافت دا اعلان فرمایا جڑا آج کل زور دیتا وے ہن خلافت کوئی معمولی مسئلہ ہے یا بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ میرے بعد پوری امت دی خلافت وہ جو حضور کہیں کو دیونی ہے ان دا اعلان یا عرفات دے مقام تے کرن ہا جتھاں ساری دنیا دے لوگ موجود ہیں، عرب و عجم دے لوگ موجود ہیں، جو اہم اعلان ہا تے دین دی تکمیل ہوندی پئی ہے، کتھا اعلان ہونا چاہیے ہے؟ عرفات دے میدان مکہ مکرمہ دے اندر، یا وقت اگاں حضور جلے مدینہ طیبہ تشریف کی دیوینے ہیں۔ دوسرا مرکزی مقام وہ ہے این دا اعلان اتھا مدینہ منورہ ہوئے ہا، نہ کہ جنگل دے اندر ایک تالاب ہی کھو تے جتھا کوئی ایسی آبادی بھی نہیں ہے تے ایک رات دا پڑاؤ فرمائے سہی نے، یہ جہاں اہم مسئلہ حضور اسے ہی بیان کرنا۔ ایک بار تو نہ دیکھو میرے دیکھو، مسئلہ سمجھن دی کوشش کی تھی کرو۔ یہ واقعہ محض اتنا ہے کہ تھوڑا جیاں صحابہ دے اندر آپس دے اندر کہیں گال تے تلخی ہوئی ہے، اختلاف ہو گئے، حضور علیہ السلام نے کو رفع فرمائے، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دائیں بائیں کل کرن لگن، میرے آقا نے فرمایا نہیں، جڑا میرے نال محبت رکھے سی وہ کو حضرت علی نال محبت رکھنی پوسی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس واسطے اصحاب سنت والجماعت سادہ عقیدہ ہے، اگر حضرت علی شان دے اندر مقام دے اندر کوئی بندہ وال برابر گستاخی کریں دے وہ خارج الاسلام۔ کئی مواقع ایسے ہیں صحابہ دے، ایمیں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا میرے محبوب خواب ڈٹھے کہ میں عمرہ کرن جا رہیاں، طواف کعبہ کر رہیاں، صحابہ دی جماعت میرے نالے، کوئی سر مڑوے نہ پائے، کوئی وال قطروے نہ پائے۔ صحابہ دے اندر جب سید نے اعلان فرمایا تمام صحابہ تیار ہو گئے اور میرے محبوب مکہ کی طرف روانہ پتہ چلے انہوں نے منع کر دیتے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجے، ونجو انہوں لوگوں کو آکھو میں محمد لڑائی واسطے نہیں آ رہا، جھگڑے واسطے نہیں آ رہا، میں تے عمرے دی ادائیگی واسطے آ رہی ہوں۔ ابو سفیان اجر کلمہ نہیں پڑھیا، آکھیا اے عثمان تو سب آ گئے ہو، چاہو تے طواف کعبہ کرو، چاہو تے حجر اسود دا بوسہ دیو، عمرہ کرو، لیکن محمد کریم کو اصل کسی صورت دے اندر نہیں منڈے بلاؤ۔ حضرت عثمان نے فرمایا اور ابو سفیان تو کیا سمجھنا پائے کہ میں حضور دے بغیر طواف کعبہ کرے ساں؟ سن میرا جب جاؤ مکہ مکرمہ آئے، میری جوانی تھیں گزریے، میرا کاروبار تھیں ہے، لیکن جس دن حضور نے کعبہ چھوڑے میں عثمان نے بھی کعبہ چھوڑ دیتے۔ کعبے دی بڑی فضیلت، بڑا مقام، ایک نماز دے بدلے لکھ نماز دا ثواب، لیکن حضرت عثمان آدن جب حضور نے کعبہ چھوڑے میں بھی چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تے کو نہیں پتا میرا کعبہ حضور ہے، میرا کعبہ حضور ہے۔ انہاں آکھے سارے حکم دی عدولی کی تھی، حضرت عثمان نے پکڑ کے ڈھک دو، جیل بند کر دو۔ کیا کر دو؟ جیل بند کر دو۔ حضرت عثمان کو ڈھک دیتے نے۔ حضور کو اطلاع پہنچیے قتل عثمان، قتل عثمان، کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گئے، جناب عثمان شہید ہو گئے۔ جب میرے محبوب نے خبر سنیے کہ میرا عثمان شہید ہو گئے، میرے آقا کہیں اتنے جذبات دے اندر نہیں آئے، لیکن اج صحیح نے ممبر منگوایا، ممبر منگوا کے
خطبہ ارشاد فرمایا آئے صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو. آقا اساں پہلے بھی بیعت کیتی ہوئی ہے, پہلے بھی کیتی ہوئی ہے. فرمایا پہلے اسلام دی بیعت ہے, ایمان دی بیعت ہے, ایقان دی بیعت ہے. آؤ اج محمد دے حد دے اتے موت دی بیعت کرو. کیڑی شے دی بیعت کرو؟ موت دی. آقا کیویں؟ فرمایا میرا عثمان خبر آئیے جو شہید ہو گئے, میں محمد یا تے عثمان دے خون دا بدلہ گھنساں یا میں سنے تساں 1500 صحابہ دے شہادت قبول کرے ساں. کیا کرے ساں؟ گویا حضور نے منڈی دے اندر خون عثمان دی قیمت لا چھوڑیے کہ 1500 صحابہ ایک پاسے تے کلا عثمان. نعرہ تکبیر، سیدنا عثمان ذوالنورین. توجہ ہے نا؟ ہویا کیا جب صحابہ بیعت کرن لگن, این بیعت دا نقشہ اللہ نے قرآن چھک چھوڑیا. این بیعت دا نقشہ بیان ہی اللہ دا قرآن بیان کریں دے کہ جب میرے محبوب نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو. ہن صحابہ بھی ہیں, آدھے بیعت بھی ہیں, تلے میرے آقا دا ہاتھ تھے, حضور دا ہاتھ تھے, اتے ابو بکر آؤ تسا بھی بیعت کرو, عمر تسا بھی بیعت کرو, آؤ نظر علی تسا بھی بیعت کرو, طلحہ و زبیر تسا بھی بیعت کرو, سعد و سعید تسا بھی بیعت کرو, آل بیت جو بھی افرادن حضرت عباس تسا بھی بیعت کرو. ہن تلے نبی دا ہاتھ اتے 1400 یا 1500 صحابہ دے ہاتھ جلے تمام صحابہ نے اہل بیت نے ہاتھ رکھ چھوڑن, بیعت کر چھوڑیے نا. اللہ دی رحمت جوش دی اندر آئی. فرمایا جبریل لبیک یا جلیل, بنجو میرے محبوب کو آکھو, میرے حبیب کو آکھو کہ میں خدا بھی اس بیعت دی اندر شریک ہونا چاہتا. لوگوں تلے حضور دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ. وقت میرے آقا نے فرمایا اے کاش اج عثمان ہو گیا, وہ بھی اس بیعت تو خالی نہ منیا. ول میرے آقا نے اپنے دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دے کے تے اتے جب رکھے تو جبریل امین فرمایا اللہ دے ید اللہ فوق ایدیہم, اے میرے محبوب ان سارے ہاتھاں دے اتے میں خدا دا ہاتھ ہے. انہاں سارے ہاتھاں تے ید اللہ, اللہ دا بھی تے قدرت والا ہاتھ ہے نا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, انہاں سارے ہاتھاں دے اتے ہن میں خدا دا ہاتھ ہے. کتنا بڑا مقام ہے حضرت عثمان کا. زندہ ہن یا شہید ہو گئے ہیں؟ بولو نا, زندہ ہن, زندہ ہن. تو وقت اساں آکھوں کہ حضور نے اتنا خلافت عثمان دا بیان فرمائے, کیونکہ خلافت دی بھی کیا ہوندی ہے؟ بیعت ہوندی ہے. خلافت دی بھی کیا ہوندی ہے؟ بیعت ہوندی ہے. لیکن نہیں, یہ ایک معاملہ ہا, ایک موقع ہا, ایسا موقع جن دے حضور علیہ السلام نے امت کو ایک نمونہ دکھا دی. ایویں ہی ایک خم غدیر دا معاملہ, یہ ایک تو کو دسم واقعہ حدیث پاک وچ مذکور ہے. ایویں صحابہ دا تھوڑا جی آپس دے اندر شکر رنجی ہوئی ہے. حضور نے سلو کرا کے تے ولا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام بلند کرن واسطے فرمائے لوگو میں محمد جندا دوست ہاں اوندا دوست ہو ساں جندا علی نال دوستی ہو سی جندی علی نال دوستی نہیں میں محمد نال کوئی دوستی نہیں ہے نہ کہ اس تو مراد حضرت علی دی خلافت دا اعلان سین برملا فرمائے مدینہ منورہ دے اندر کہ جب آپ بیمار ہن تکلیف ہے بلال آئے الصلاۃ یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہو گئے میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر کو آکھو میں محمد دے مصلی تے نماز پڑھاوے کیا پڑھاوے نماز پڑھاوے 17 نمازاں حضور دی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر پڑھائے کتنا آخری وقت میرے آقا بخار نال ہن تکلیف آئی صحابہ انتظار وچ بیٹھن تھائے میرے آقا دی اکھ کھلیے صحیح نے فرمایا کیا نماز ہو گئی ہے اما عائشہ عرض کی تے آقا تھوڑے دیوانے پروانے مستانے انتظار دے اندر ہے انی نظرت من جلبابکا میں کئی دفعہ دروازے دے سوراخاں چوں ڈٹھے بھی ہوا ینتظرون لک یا رسول اللہ ہم ینتظرون لک یا رسول اللہ آقا توری انتظار بیٹھے کرے دن حضور فرمائے توضعی واغتسلی عائشہ میں کو وضو کراؤ میں کو غسل کراؤ میں محمد آپ وینا مسجد سہیں کو غسل کرایا گئے حدیث پاک کی چھے نقاہت تے کمزوری اتنی ہے سہیں اپنے قدمہ تے نہن پہ چل سکدے حضرت علی حضرت عباس کو سڈے نے ایک انہاں دے ہاتھ مونڈے تے بیا ہاتھ انہاں دے مونڈے تے اس حال اچ کہ پیر مبارک زمین تے صحیح نہ ٹک دے مسجد اچ نماز کھڑی ہو گئی ہے ابو بکر مصلی تے کھڑے ہن صحابہ نے ایویں کھنگورے مارن اشارہ ہا بھئی حضور تشریف کی دی آنن حضرت ابو بکر مصلی چھوڑن لگن صحیح نے فرمایا قف قف علی رسلک ابو بکر اپنے قدموں تے کھڑے رہو اپنی جگہ تے کھڑے رہو ہٹو نہیں حضور تشریف گھننا ہے اُن مصلی تے سائیں اگوں بیٹھن اُن مصلی تے نال ابو بکر پچھوں کھڑن پچھوں تمام صحابہ دی جماعت توجہ ہے یہ نہیں ہویا کہ ابو بکر پچھلیاں صفائیں فرمایا نا مصلی او نبوت دہا سائیں اگوں بیٹھن اُن مصلی تے نال ابو بکر کو کھڑا کیتے اور جڑی اگلی گال ہے جتنی تلاوت حضرت ابو بکر کر چکے ہیں جتنی تلاوت کر چکے ہیں حضور نے ولا نویں سرو سبحانک اللہ کولو نماز شروع نہیں کرائی اتھاؤں گویا ابو بکر والی نماز دی تکمیل فرمائی ہوں نماز کو مکمل فرما کے لوگوں کو دسے کہ میں محمد ابو بکر دا امام تے میرے بعد ابو بکر پوری امت دا امام نعرہ تکبیر آل سیدنا صدیق اکبر تو دوستو صحابی کلہم عدول اساں ساریاں دے منن والے ہیں ساریاں دے منن والے ہیں باقی درجات ہیں درجات ہیں گھر دے اندر عورت ہے ایک بندہ مسئلہ پوچھ دے مول صاحب عورت کو دیکھا فرمایا عورت اماں بھی ہے عورت بیٹی بھی ہے عورت بہن بھی ہے عورت گھر والی بھی ہے ٹھیک ہے نا صحیح فرمائے جب بیٹی کو دیکھو رحمت دی نگاہ نال دیکھو جب بھین کو دیکھو شفقت دی نگاہ نال دیکھو جب گھر والی کو دیکھو محبت و حکومت دی نگاہ نال دیکھو جب اماں کو دیکھو تو عاجزی دی نگاہ نال دیکھو نگاہ دے اندر نگاہ دے اندر فرق ہے ابو بکر خطبہ حدیث سن دیو ہر جمعے ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم
علی یہ ترتیب حضور بدھی ہے، میں نہیں بدھی. کہ مولوی دی یہ ترتیب کی دی ترتیب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ساکو حکم ہے من و عن تسلیم کرنا. کیا کرنا؟ تسلیم کرنا. بس بھائی جی میں اعلان ہے بمطابق اعلان وکیل صحابہ